باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم صاحب اپنی گفتگو اوامر کے بارے میں تھی۔ اوامر میں ہم نے پہلے مادہ امر پڑھا، اس کے بعد حیت امر پڑھا، پھر یہ کہا کہ حیت دلالت کرتی ہے وجوب پر، اس کے بعد کہا کہ صرف وجوب کو سمجھنے کے لیے حیت امر کا ہونا بھی ضروری نہیں، کچھ اور بھی طریقے ہیں جن کے ذریعے ہمیں وجوب سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر مرہ اور تکرار کی بحث ہوئی کہ آیا امر مادے کے لحاظ سے یا حیت کے لحاظ سے کام کے ایک مرتبہ انجام دینے پہ دلالت کرتا ہے یا تکرار پہ۔ ہم نے کہا کہ مادہ حیت دونوں نہ مرہ پہ دلالت کرتے نہ تکرار پر، وہ صرف اس کام پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ کام کیا جائے۔ پھر فور و تراخی کی بحث آئی کہ جناب جو ہے کیا ہے یہ جب امر آ جائے تو اس کام کو فوراً انجام دینا ہے یا اس میں لیٹ کی بھی گنجائش ہے، تو اس میں بھی یہی کہا گیا کہ حیت امر اور ماد امر میں فور اور جو ہے کیا یہ تراخی معنی کا جز نہیں ہے۔ آج ہم تیسری فصل پڑھیں گے، وہ تیسری فصل اجزاء کے بارے میں۔ اب صرفی حوالے سے بھی آپ کو اجزاء حل کرنا ہوگا کہ یہ اجزاء جو ہے مصدر ہے کس کا؟ باب افعال کا۔ اجزاء کیا ہے؟ مصدر ہے باب افعال کا۔ اور اس اجزاء سے ہم تقریباً ترجمہ جو کریں گے وہ یہ کافی ہونا، اور اگر علمی لحاظ سے لفظ کہیں تو مجزی ہونا۔ مجزی اور کافی دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مولا نے کوئی حکم کیا، آپ کو مولا نے کیا کیا؟ حکم بے معنی امر، کہ بھائی میرے لیے پانی لے آؤ۔ ٹھیک، آپ پانی لے آئے، پانی لے آئے۔ اب اگر ہم اجزاء کے قائل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر دوبارہ پانی لانا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم کہیں کہ نہیں بھائی ایک مرتبہ پانی لانا کافی نہیں ہے بلکہ ڈبل لانا پڑے گا، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ اجزاء نہیں ہے بلکہ آپ کو پھر سے یہ کام کرنا ہوگا۔ البتہ علم اصول کی زبان اگر استعمال کریں، جو کام آپ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ماتی بہ، ماتی بہ یعنی جو کیا گیا ہے، اور جس کام کا حکم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مأمور بہ۔ مثلا خدا نے کہا اقیم الصلاۃ، اب یہ صلاۃ خدا کے امر میں مأمور بہ ہے یا مأمور بہ کہیں، لیکن جب ہم نے اس نماز کو انجام دیا تو ہمارے لحاظ سے وہ ماتی بہ ہو گیا۔ اب اگر ہمارا انجام دیا ہوا کام مأمور بہ کے مطابق ہے، یعنی اس میں تمام شرائط و اجزاء پائے جاتے ہیں، پھر تو ہم اجزاء کے قائل ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم اجزاء کے قائل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب فرماتے ہیں کہ عام طور پر تو یہی ہے کہ جب آپ نے مولا کے فرمائش کے مطابق کام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا کام کیا ہوا کافی ہے، اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بغیر دلیل کے تو ہم بات نہیں کریں گے، دلیل دیں۔ کہتے ہیں بھائی دلیل یہ ہے کہ مولا نے مجھ سے ایک کام طلب کیا، ٹھیک ہے، مولا نے مجھے ایک کام کے لیے بحث کیا، ابھارا، تیار کیا، میں نے وہ انجام دے دیا، اب کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ پھر دوبارہ میں اس کام کو انجام دوں۔ بات واضح ہو گئی۔ البتہ ایک بحث ہے کہ ہمارے پاس جو امر آتے ہیں، ایک امر واقعی ہوتا ہے، ایک امر واقعی یہ اضطراری ہوتا ہے۔ واقعی یعنی حقیقی حکم۔ نماز کے لیے حقیقی حکم کیا تھا کہ آپ باوضو ہو کے پڑھیں۔ پھر نماز کے لیے حقیقی اور مجبوری والا حکم یہ تھا کہ اگر آپ باوضو نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ آپ نے مجبوری والے امر پہ عمل کیا، یعنی آپ نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اضطراری امر آیا اختیاری امر کی جگہ پہ کافی ہے، یا جب وہ مجبوری ختم ہو جائے تو اس کام کو پھر ڈبل انجام دینا ہوگا؟
بات واضح ہو گئی. تو بظاہر مصنف صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ بھائی وہ اضطراری امر بھی ہے تو خدا کا نا. ٹھیک ہے, جب خدا کا وہ امر ہے اور خدا نے حالت اضطراری میں اس کو ہم پر لاگو کیا ہے, تو اب اس کو انجام دینے کے بعد بھلی مجبوری ختم بھی ہو جائے دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی, اور فرض کریں تیمم کو یہ کہا گیا کہ اول ٹائم پہ بھی کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ نے اول ٹائم جیسے ہوا گئے دیکھا ٹانکی میں پانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کے اڑوس پڑوس میں بھی پانی آپ کو نہیں ملا, تیمم کر کے نماز آپ نے پڑھ لی, دوپہر کے 3 بجے پانی آ گیا. اب اگر وہ امر اضطراری مجزی ہے تو آپ کو پھر وضو کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تیمم کرنا یا امر اضطراری میں جلدی نہیں کر سکتے, بلکہ اس کام کے آخری ٹائم تک آپ انتظار کریں گے کس کا؟ پانی کا. اب جب سمجھ رہے ہیں کہ نماز قضا ہونے والی ہے تو آپ اس وقت تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. اب جیسے آپ نے نماز پڑھی تو اس کا ٹائم تو ختم ہو گیا. اب اگر پانی بھی مل گیا تو چونکہ نماز کا ٹائم نہیں ہے لہذا آپ کو وضو کی ضرورت نہیں پڑے گی, جو اجزاء کے قائل ہے. اور وہ علماء جو اجزاء کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں وقت کے اندر اگر آپ کی مجبوری ختم ہو گئی تو آپ کو اس کام کا اعادہ کرنا پڑے گا, یعنی ڈبل انجام دینا ہوگا. اور اگر وقت گزر گیا تو آپ کو اس کام کی کیا کرنی پڑے گی؟ قضا کرنی پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثالث, تیسری فصل, الاجزاء, اجزاء کے بارے میں ہے. تصدیر, تصدیر مصدر ہے باب تفعیل کا, اس کا مطلب یہ ہے ابتدا کرنا. ٹھیک ہے, یعنی ہم اپنے بحث کی ابتدا کرتے ہیں. لا نزاع, اس میں کوئی اختلاف کوئی جھگڑا نہیں ہے. کس بات میں؟ فی ان المکلف اذا امتثل, بتحقیق جب مکلف صاحب انجام دے کس کو؟ ما, اس کام کو, امر بہی, جس کام کا امر کیا ہے, مولا ہو, مکلف کے مولا نے. علی الوجہ المطلوب, علی الوجہ المطلوب جار مجرور, اس کا تعلق ہے امتثل کے ساتھ, یعنی اس نے کام کو انجام دیا ہے جیسے مولا کی چاہت تھی. وجہ یعنی طریقہ, مطلوب یعنی پسندیدہ, جیسے مولا کا پسندیدہ طریقہ تھا اسے انجام دیا. اے جامعاً, یعنی اس شخص نے کام کو انجام دیا ہے در حالی کہ اس کام میں اس نے جمع کیا ہے لما ہوا, ہر اس چیز کو, معتبر فیہ, جو اس کام میں معتبر تھی, من الاجزاء او شرائط. اگر وہ کام مرکب تھا تو اس کے تمام اجزاء کو انجام دیا ہے. اگر وہ کیا صاحب شرائط تھا تو تمام شرائط کے ساتھ کام کو انجام دیا ہے. یعد ممتثلا, تو اس مکلف کو بھائی گنا جائے گا کہ بھائی یہ اطاعت کرنے والا ہے. کس کا؟ لذالک الامر, اس امر کی جس کے مطابق اس نے عمل کیا ہے. وہ مسکتن لہ, اور یہ عمل کرنا ساکت کر دے گا, ختم کر دے گا مکلف سے اس کو دوبارہ انجام دینے کو. من دون حاجت الی امتثال ثان, دوسری مرتبہ انجام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دلیل و ذالک, بھائی یہ تو آپ نے دعویٰ کی, ہمیں دلیل بھی بتائیں. فرماتے ان الہیئت, بتحقیق حیت امر, تدل علی البعث, وہ دلالت کرتی ہے کس پر؟ بعث پر. یا بعض مولویوں نے کہا کہ نہیں, حیت امر دلالت کرتی ہے کس پر؟ طلب پر. والمادۃ تدل علی الطبیعت, اور مادہ دلالت کرتا ہے طبیعت پر. طبیعت یعنی جس سے امر مشتق ہوا ہے اس چیز کو وجود دیا جائے, وہی ہے. اور یہ طبیعت توجدو, پائی جاتی ہے, بے وجود فرد واحد, کسی ایک فرد کے انجام دینے سے. مثلا میں نے آپ کو کیا کہا, پانی پلائیں, ٹھیک. اب جب گلاس میں آپ پانی لے آئے تو یہ جو چیز آئی گلاس میں, دنیا کا پورا پانی تو آپ نہیں لا سکتے نا, اس پانی کا ایک حصہ لائیں گے. اب اس گلاس کے لانے کی وجہ سے آپ نے پانی تو لا دیا, تو اب عمل ہو گیا, اب دوبارہ اس کے عمل کی کون سی ضرورت ہے؟ فَإِذَا امتثل المکلف ہو, بس جب مکلف صاحب نے اطاعت کی, ما امر بہی, ٹھیک ہے. اگر امر پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا مولا, یا ما امر بہ, جس کام کا اسے حکم ہوا تھا. کیسے؟ بے ایجاد
مصداق واحد، اس نے انجام دیا ہے، وجود دیا ہے ایک مصداق کو، منہ کی ضمیر ما کی طرف جائے گی، فقد امتثل ما امر به، پھر تو اس نے اطاعت کر دی ما اس کام کی جس کا اس کو حکم ہوا تھا، ولا يبقى لبقاء الامر بعد الامتثال وجہ، بھائی امر کے اطاعت کے بعد امر باقی رہے گا؟ کہتے نہیں، اس کے باقی رہنے کی کوئی وجہ، کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ جب میں نے آپ کو کہا کہ بھائی بال پین لے آئیں، آپ لے آئے، لے آنے کے بعد اب بال پین لے آئیں، اس امر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ، بتحقیق اختلاف اس میں ہے، فی اجزاء الامر الواقعی الاضطراری عن الاختیاری، یا حقیقی اضطراری امر کافی ہے امر اختیاری کی جگہ پر، و اجزاء الامر الظاہری، اور امر ظاہری کافی ہے عن الواقعی حقیقی امر کے بجائے، وہاں ہونا مبحثان، یہاں پر کتنے بحث ہیں؟ 2 بحث ہیں۔ اجزاء الامر الواقعی الاضطراری عن الاختیاری، کہتے ہیں بھائی کافی ہے، مجزی ہے امر واقعی اضطراری کو انجام دینا، کس سے مجزی ہے؟ امر اختیاری سے۔ الصلوات الیومیۃ، بھائی جو ڈیلی والی نمازیں ہیں، واجبۃ بطہارۃ المائیۃ، وہ واجب ہیں لیکن ان میں کون سی طہارت چاہیے نسیم؟ احسن، تو پانی والی، یعنی اگر آپ مجنب ہیں تو آپ کو غسل چاہیے، اگر آپ بغیر وضو کے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے؟ وضو چاہیے۔ قال سبحانہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو تم دھو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ، الی المرافق، الی کو ما کی معنی میں لے، الی کو انتہائی غایت کی معنی میں نہ لے، اگر انتہائی غایت کی معنی میں لے یعنی آپ ہاتھ شروع کریں انگلیوں سے دھونا اور کونی تک آپ کو ختم کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں تو یہاں پر ما المرافق، یعنی آپ کو کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے ہیں۔ وربما یکون المکلف غیر واجد للماء، لیکن کبھی کبھی مکلف صاحب کو پانی نہیں ملتا، ٹھیک، فجعلت الطہارۃ الترابیہ، پھر وہ مٹی والی طہارت کو قرار دیا گیا ہے مکان طہارت المائیہ، پانی والی طہارت کی جگہ پر، کیوں؟ لاجل الاضطرار، مجبوری کی وجہ سے، یعنی یہ بھی حقیقی حکم ہے لیکن حقیقی حکم میں ترتیب رکھی ہوئی ہے، حالت اختیار میں آپ کو پانی والی طہارت کرنی ہے، مجبوری کی صورت میں آپ کو مٹی والی طہارت کرنی ہے۔ بھائی یہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی ایک جو ہے کیا ہے وہ لیٹرن سے ہو کے آیا ہے، اور لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیوی کو چھوا ہے، ٹھیک ہے، فلم تجدوا ماء، اور پھر تمہیں پانی نہیں ملتا، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کرو۔ اب دیکھیں وہ بھی حکم خدا کا تھا وضو والا، تیمم والا حکم بھی کیا ہے؟ خدا کا، یعنی دونوں حقیقی حکم ہیں، لیکن فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر پانی نہ ملے تو، ٹھیک، فَالصَّلَاةُ بِطَہَارَةِ الْمَائِیَّةِ، پھر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں پانی والی طہارت کے ساتھ، فرض اختیاری، تو یہ اختیاری فرض ہے، یعنی مجبوری کے بغیر والا کام ہے، والامر بہ، اور طہارت مائیہ کا حکم امر واقعی اولی، یہ امر حقیقی ہے اور اولی ہے۔ اولی ہے یعنی کیا؟ پہلے نمبر پہ، یہی ہے کہ بھائی پہلے نمبر پہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ کما ان صلاۃ بطہارت ترابیہ، جیسے نماز پڑھنا مٹی والی طہارت کے ساتھ، فرض اضطراری، یہ مجبوری والا فرض ہے، والامر بہ امر واقعی، اور حکم اس طہارت مٹی والا یہ بھی حقیقی حکم ہے لیکن ثانوی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ثانوی۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں بھائی جاؤ فریزر سے پانی لے آؤ، اگر فریزر سے نہ ملے تو اپنے واٹر کولر سے لے آؤ، تو حکم دونوں میں نے صادر کیے ہیں، حقیقی ہیں، کوئی ظاہری اور واقعی نہیں، بلکہ دونوں واقعی ہیں،
لیکن ان میں نے ترتیب رکھی ہے. فَيَقَعُ الْكَلَامُ تو پھر بحث واقع ہوتی ہے فی ان المکلف اذا امتثل المامور به بتحقیق کہ مکلف صاحب نے جب اطاعت کی ہے مامور به کی فی حال الاضطرار مجبوری والی حالت میں علی الوجہ المطلوب، البتہ مجبوری میں بھی آپ نے ویسے ہی کام کیا جو خدا کو پسند تھا، ٹھیک ہے. تو فہل یسقط الامر الواقع الاولی تو پھر کیا وہ اولی جو حکم واقعی تھا وہ ساکت ہو جائے گا. بمعنی اس کا مطلب یہ ہے انہ لو تمکن من الماء، اگر یہ بندہ پانی حاصل کر چکا یا پانی اس کو مل گیا بعد اقامت صلاۃ بتیمم، البتہ پانی کب ملا؟ جب یہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھ چکا. لا تجب الاعادۃ ولا قضاء، تو اس بندے پر اعادہ واجب نہیں ہے ٹائم کے اندر، اور اگر ٹائم گزر گیا تو پھر قضا بھی واجب نہیں ہے. اور لا یسقط، یا ہم کہیں گے کہ یہ امر ساکت نہیں ہوگا. اگر ہم کہیں گے ساکت نہیں ہوگا تو ہم اجزاء کے قائل نہیں، اور اگر کہیں گے ساکت ہو گیا تو ہم جو ہے کیا ہے اجزاء کے قائل ہیں. اما سکوت امر نفس، لیکن خود امر کا ساکت ہونا فقد علمت، وہ تو آپ جان چکے ان امتثال امر کل شیء مسکت لہ، بتحقیق کہ ہر چیز کا امتثال کر دینا، ٹھیک ہے، اس چیز کو کیا کر دیتا ہے؟ ساکت کر دیتا ہے. اب اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں انشاءاللہ فردا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد.